دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بیان اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا۔ جو مسئلہ بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا، اگر صحیح طور پر سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا علماء اہل سنت دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و انبیاء و مرسلین و خلفاء راشدین و امہات المؤمنین و شہیدان و اسیران و کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ایس ایم ایس کے ذریعے توجہ دلا سکتے ہیں۔ ہمارے ایم سی آر میں جو ایس ایم ایس موصول کرنے والی جو مکتب ہے، جو جگہ ہے، وہاں ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا
قعدہ اخیرہ، ساتواں خروج بسنعہ، اس میں 5 کی تفصیل کا بیان مکمل ہو چکا تھا۔ آج ہم چھٹے کی طرف چلیں گے۔ قعدہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ چار رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا، یہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ نمازیں ہم مختلف رکعتوں والی پڑھتے ہیں، 2 فرض بھی ہوتے ہیں، 3 فرض بھی پڑھتے ہیں، 4 فرض بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو 2 رکعتی نماز ہے، جیسے فجر کے فرض آپ نے ادا کیے ہیں یا فجر کی سنتیں آپ نے پڑھی ہیں، تو اس صورت کے اندر دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، اور یہی بیٹھنا قعدہ اخیرہ، آخری قعدہ، آخری مرتبہ بیٹھنا شمار کیا جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں آپ کتنے قعدے کرتے ہیں؟ کتنے قعدے کرتے ہیں؟ 2۔ اور 3 رکعت والی میں؟ اس میں بھی 2 کرتے ہیں۔ تو اب جو پہلا قعدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قعدہ اولا، پہلی مرتبہ بیٹھنا، جبکہ آخری مرتبہ بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت کے اندر ایک ہی بار بیٹھنا ہے تو وہ قعدہ اخیرہ ہو جاتا ہے، اور 3 اور 4 رکعت میں دوسری مرتبہ جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قعدہ اخیرہ، آخری مرتبہ بیٹھنا کہتے ہیں۔ تو یہ فرض ہے۔ اس میں کیا چیز فرض ہے اس کو چاہیں تو نوٹ کر لیجئے، اتنی دیر بیٹھنا کہ التحیات مکمل ہو جائے۔ التحیات للہ والصلوات جو ہم پورا پڑھتے ہیں، یہ پورے کلمات جتنی دیر میں ادا کر لیے جائیں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ چار رکعت والی، اب یہ آپ سمجھے قعدہ اخیرہ جو فرض ہے اس کا بیان ہوا، اب ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ اس مسئلے سے پہلے ہم قعدہ اخیرہ کا عملی طریقہ امیر اہل سنت نے جو بیان کیا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد قعدہ واجب ہے، یہ قعدہ اولا کہلاتا ہے، پہلا قعدہ یہ واجب ہے، اس میں پوری التحیات پڑھنی واجب ہے، ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ال کہنے کے فوراً بعد آپ چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے لگائیں گے اور انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائیں گے، اور جب اللہ پر پہنچے گا تو گرا دیں گے۔ تو یہ میں آپ کو عملی طریقہ اس کا بتاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ التحیات پوری کر لی۔ اب 4 رکعت ہی فرض ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ دیکھیے التحیات میں جو انگلی اٹھانے کا نا، بعض لوگ ہلاتے رہتے ہیں، بعض یوں رکھ دیتے ہیں، تو یہ طریقے آپ نہ اپنائیں، بلکہ جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے کو آپ اپنائیے۔ جب اشہد ال کہہ چکے
لا کے قریب پہنچے تو انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنانا ہے، چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی ہتھیلی سے ملانی ہے، اور لا الہ کہنے کے بعد جب الا کہنے لگیں گے تو انگلیاں فوراً سیدھی کر لینی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جلسے اور قعدے میں دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں کے قریب رانوں پر رکھیں گے اور معتدل حالت میں ہوں گے، نہ یوں نہ یوں نہ ایک دم یوں نہ یوں، بلکہ گھٹنوں کے پاس اس طرح اصلی حالت میں رکھیں گے۔ جب سجدے سے اٹھیں گے، ایک سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو الٹے پاؤں پر زور دیں گے اور سیدھے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں، اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھیں، اور کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہیں۔ جلدی سے بعض لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھتے، تو اس طرح ترک واجب ہوتا ہے اور ایسی نماز دوبارہ لوٹانی واجب ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 4 رکعت والی فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا۔ یہ تو آپ سن چکے کہ قعدہ اخیرہ فرض ہے، آخری مرتبہ جو بیٹھا جاتا ہے نماز کے اندر یہ فرض ہے، اسے قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو 4 رکعت والی فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائیں، اور اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا تھا تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہیں بیٹھا تھا چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں 1 رکعت مزید ملائیں۔ یعنی ہمارے ساتھ اسلامی بھائی موجود ہیں، اب یہ پہنچ چکے چوتھی رکعت کا دوسرا سجدہ کریں گے۔ یہ سجدہ کرنے کے بعد اب فرض کریں گے 3 رکعت والی نماز ہے یا 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، ان کی آخری رکعت چل رہی ہے۔ اب آخری رکعت کے اندر قعدہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ قعدہ فرض ہے۔ اب یہ فرض انہوں نے چھوڑ دیا تو نماز فرض چھوڑنے سے نہیں ہوتی، مگر اس قعدے کو چھوڑنے کا وقت کیا ہے؟ یہ چوتھی رکعت کے سجدے کے لیے گئے، قعدہ بھول گئے، اب یہ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو جاری کرنے لگے، 5ویں رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ کر 4 رکعت والی نماز کے اندر یہ آگے مزید پڑھنے لگے، بھول جاتے جیسے ہم رکعتیں۔ تو اب اگر 5ویں کے سجدہ انہوں نے نہیں کیا تو یہ واپس آ جائیں گے، قعدہ کریں گے اور سجدہ سہو کریں گے، ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آپ فی الوقت سجدے میں تشریف لے جائیے، آپ کا یہ آخری رکعت کا دوسرا سجدہ ہے، اس کے بعد آپ قعدہ بھول گئے ہیں، اب آپ قیام کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ قعدہ کرنا تھا، قعدہ بھول گئے، اور اب یہ 5ویں رکعت، 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت، 3 رکعت والی میں چوتھی اور 2 رکعت والی میں تیسری رکعت کی طرف چلے گئے۔ اب یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں کب یاد آئے گا، اب ان کی مرضی ہے جب ان کو یاد آ جائے۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے قیام بھی کر لیا، یہاں تک کہ رکوع میں چلے گئے۔ اب بھی ان کے پاس چانس ہے کہ اگر یاد آئے تو واپس آ سکتے ہیں، قیام سے بھی واپس آ سکتے تھے، رکوع سے بھی واپس آ سکتے تھے۔ اب یہ قومے کی طرف چلے گئے، ابھی بھی ان کا چانس ختم نہیں ہوا، یہ سجدے سے پہلے قعدے تک واپس آ رہے ہیں، اب یہ سجدے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب انہیں یاد آ گیا کہ میں تو 5ویں پڑھنے لگا ہوں، تو اب یہ سجدے کی جگہ ڈائریکٹ جا کر قعدے میں بیٹھ جائیں گے۔
اب یہ آپ سمجھے کہ یہ آگے نہیں گئے، یہ ریورس گیئر لگ گیا، یہ پیچھے آ گئے قادے کے اندر، اور انہوں نے جتنا یہ کام کیا ہے یہ ایکسٹرا کام کر دیا۔ اب ان کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی نماز مکمل کیجئے، اتحیات پڑھیں، قاعدہ اخیرہ پڑھیے، اور اس کے بعد سلام پھیر کر سجدہ سہو فرما لیجئے۔ یہ فرضی نماز ہے، باقاعدہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، ورنہ نمازی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے غلطی سے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے سجدے کی طرف جاتے جاتے یاد آ گیا، قیام میں یاد آیا تب بھی پیچھے آئیں گے، رکوع میں یاد آ گیا تب بھی پیچھے آ جائیں گے۔ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں، قومے میں یاد آیا تب بھی پیچھے آ جائیں گے، یہاں تک کہ اگلے سجدے کی طرف جا رہے تھے، یاد آ گیا تب بھی پیچھے آ کر یہ قاعدہ اخیرہ کریں گے، تشہد التحیات پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر کر پھر التحیات پڑھ کر اپنی نماز مکمل کریں گے۔ یہ تو حضرت کو یاد آ گیا۔ اب اگر میرے جیسے ہوں اور یاد ہی نہ آئے، یہاں تک کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب کیا کریں گے؟ آپ 5ویں رکعت کے سجدے کے لیے جائیں گے تو اب 6ٹھی رکعت مکمل یہ پڑھیں گے، اور یہ نماز فرض ان کی باطل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر 5ویں کا آپ نے سجدہ کر لیا، 3 رکعت والی میں 4تھی رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب ایسی صورت میں فرض باطل ہو گئے، فرض نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ 7واں فرض ہے خروج بسنعہ۔ 7واں فرض کیا ہے؟ خروج بسنعہ۔ بعض اس کا یوں آسان لفظ کہتے ہیں کہ وہ سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا۔ فرض جو ہے وہ ہے کوئی ایسا فعل جان بوجھ کر کرنا جس سے نماز سے باہر ہو جائے۔ اس کا آسان ترجمہ یوں بنے گا، کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے۔ خروج بسنعہ کے لیے آسان لفظ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، نماز سے باہر ہونے کے لیے کوئی کام ارادتن جان بوجھ کر کرنا۔ اس کی تفصیل سن لیں، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، یہ تو ہے فرض۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن جان بوجھ کر پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ واجب الاعادہ لکھ لیجئے لفظ اپنے پاس، یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جس جگہ پر بھی آپ کسی کتاب میں، مسائل کی کتاب میں، بہار شریعت میں، رسائل عطاریہ میں، امیر اہل سنت کی نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں کہیں بھی آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں فتاوی رضویہ میں، تو اس کا معنی ہے وہ نماز، جب نماز کو واجب الاعادہ کہا جاتا ہے اس کا معنی ہے وہ نماز دہرانا واجب ہے، لوٹانا واجب ہے۔ اگر نفل نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی تب بھی اس نفل کو دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ واجب الاعادہ کا لفظ آپ نے نماز کے احکام میں تو پڑھا ہی ہوگا، یعنی نماز واجب الاعادہ، نماز کا دہرانا واجب ہو گیا، لوٹانا ضروری ہے، واجب ہو گیا۔ تو اب پورا مسئلہ سنیں، اور اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل۔ 3 باتیں بیان ہوئی ہیں خروج بسنعہ میں، 3 باتوں کا بیان ہوا ہے۔ نمبر 1، فرض کیا چیز ہے؟ چاہیں تو نوٹ کر لیجئے۔ فرض یہ ہے
کہ بندے نے کوئی بھی ایسا کام جان بوجھ کر ارادتاً کرنا ہے، ارادہ نماز ختم کرنے کا ہو، اور وہ کوئی کام نماز ختم کرنے کے لیے نماز ختم کرنے کے ارادے سے کرے تو یہ خروج بسنعہ ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ لفظ سلام، ہم نماز ختم کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ نماز ختم کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، منع میاں کی آواز بہت بڑی صاف آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اب وہ سلام کے الفاظ آپ جو کہتے ہیں، یہ الفاظ میں السلام جو شروع میں کہا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ پہلی بات یہ کہ کوئی سی بھی ایسی بات نماز ختم کرنے کے ارادے سے پائی جائے تو نماز ختم کرنے کا فرض ہو گیا، ادا ہو گیا، لیکن واجب یہ ہے کہ السلام کا لفظ کہا جائے۔ لفظ سلام کہنا یہ واجب ہے۔ تیسری بات یہ، آپ نے سلام کا لفظ تو کہا نہیں، آپ نے کسی سے بات چیت کر لی، اب کیا ہوگا؟ بات چیت کی اور ارادہ یہ تھا، نماز ختم کر رہے تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، منع میاں کو آپ کھیلنا شروع کر دیا نماز ختم کرنے کے ارادے سے، یا آپ نے بڑے میاں کو سلام کر دیا، یا آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ ایسا کام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ آپ نے اگر ایسے کام اس ارادے سے کیے کہ میں نماز سے باہر ہوتا ہوں تو اب نماز سے باہر تو ہو گئے، لیکن آپ نے چونکہ ایک فرض ادا کیا، واجب چھوڑ دیا، واجب چھوڑنے کا یہ نقصان ہوا کہ نماز کو لوٹانا واجب ہے، یہ حکم دے دیا جائے گا۔ یعنی آپ بالکل فجر کا آخری وقت تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو پتہ نہیں کیا سوجی، قعدہ اخیرہ کے بعد آپ نے کوئی چیز کھانا شروع کر دی، یا آپ نے بچے سے کھیلنا شروع کر دیا اس ارادے سے کہ نماز سے باہر ہوتا ہوں، تو اب آپ کی نماز کا فرض تو پورا ہو گیا، نماز قضا تو نہیں ہوئی، مگر نماز واجب الاعادہ ہوئی اور اس کا دہرانا واجب ہوا۔ چونکہ آپ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا لہذا آپ گناہگار بھی ہوئے۔ تیسری بات، اس میں جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ، اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہے۔ یہ بات، آپ نے کوئی چیز کھانا شروع کر دی، آپ نے نماز کے اختتام پر بات چیت شروع کر دی، آپ نے نماز کے اختتام پر بچے سے کھیلنا شروع کر دیا، جبکہ آپ کا ارادہ نماز ختم کرنے کا تھا، ارادہ ضروری ہے، ارادہ تھا، تو اب یہ فرض ادا ہوا، واجب چھوٹا۔ اب ارادہ نماز ختم کرنے کا ہی نہیں تھا اور آپ نے یہ فعل کر دیا تو نماز باطل ہو گئی، اب واجب الاعادہ نہیں، اب فرض الاعادہ ہو گئی، فرض نماز جو آپ پڑھ رہے تھے وہ ادا ہی نہیں ہوئی، آپ کے فرض آپ کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ یہ تین باتیں اس جگہ پر بیان کی گئی اور ہمارے فرائض نماز کا بیان اپنے اختتام تک پہنچا۔ سلام امیر اہل سنت کا عملی طریقہ وہ دکھائیے۔ اب پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے، پھر الٹی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض، نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے،
اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ نمبر 3، تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض کیا ہے؟ قراءت۔ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز نمایاں ہو جائے۔ نمبر 4، چوتھا فرض کیا ہے؟ چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے۔ یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ پانچواں فرض کیا ہے؟ سجود۔ پیشانی جمانا۔ کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ ناک کی ہڈی نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ چھٹا فرض کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ۔ چھٹا فرض کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ۔ آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ ساتواں فرض کیا ہے؟ ساتواں فرض کیا ہے؟ خروج بسنعہ۔ کوئی ایسا فعل ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض
نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ اب آپ یوں سمجھیے ایک شخص نماز کے لیے آیا، جسے ہمارے اسلامی بھائی ہم فرض کر لیتے ہیں، آپ نماز کے لیے تشریف لائے۔ سب سے پہلے ہم ان سے چند سوالات کریں گے۔ آپ باوضو ہیں، کپڑے پاک ہیں، آپ کے جگہ آپ کی پاک ہے۔ ہم شرائط نماز کے سوالات ان سے کر رہے ہیں۔ آپ کا ستر عورت پورا ہے، سینہ یعنی آپ قبلہ رخ ہیں، استقبال قبلہ موجود ہے، نماز کا وقت بھی ہے، دل میں نیت بھی ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کہیں گے، یہ ان کے نماز کی ابتدا سے پہلے۔ اب انہوں نے تکبیر اگر کہہ لی یہاں تک کہ سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد اب ہم سے پوچھتے بھائی آپ کی نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تھی، قیام کیا تھا، قراءت کی تھی، رکوع کیا تھا، سجود کیے تھے، آپ نے قعدہ اخیرہ کیا اور خروج بسرعہ کیا۔ اب یہ باتیں جب ان کی نماز میں پائی گئیں، نماز ان کی مکمل ہو گئی۔ تو نماز کے یہ 7 فرائض ہوئے۔ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 قیام، کمی کی جانب کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قراءت، تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔ رکوع، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ 5واں سجود، پیشانی جما کر کہ زمین کی سختی محسوس ہو، اس میں واجب بھی ہے۔ قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدے میں تشہد یعنی التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ 7واں خروج بسرعہ، کوئی ایسا فعل ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے۔ یہ آپ کے 7 فرائض پورے ہو گئے، اور ہم نے کارپیٹ والا کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا، ہم اس بیان کی طرف چلتے ہیں۔ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکا دیجئے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اس طرح دھو کر لٹکا دیجئے، جب ٹپکنا بند ہو جائے تو پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، جوتا اور مٹی کا وہ برتن وغیرہ جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے، اسی طرح پاک کیجئے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔